السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی سلیبس کے مطابق پریپریشن کر رہے ہیں. اس تسلسل میں آج ہمارا 10واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں بھی ہم کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کریں گے جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی گو ہیڈ اینڈ ہٹ دی سبسکرائب بٹن. اور اسی کے ساتھ ان کو بتاتا چلوں کہ لیکچرز فری آف کاسٹ ہیں. کوئی اپنی طرف سے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، ہماری زی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے 034972911634. اسکرین میں بھی آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے. تو چلیے جی، پہلا ہمارا ایم سی یوز ہے. اے اسپیشل ٹیکس ایئر از اے پیریڈ آف 12 months اسٹارٹس فرام 1st January اینڈ اینڈ ایٹ 31st December. کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ دیکھو جناب، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ اسپیشل ٹیکس ایئر جو ہوتا ہے، صحیح بات ہے 12 مہینوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ کمشنر پر، یہ انکم ٹیکس کے کمشنر پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کون سا پیریڈ دیتا ہے. اگر آپ کی اکاؤنٹنگ پیریڈ اسپیشل میں آتے ہیں تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے، تب وہ آپ کو دے دے گا. اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ خاص لاء میں یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ اسپیشل ٹیکس ایئر کیا ہے. اسپیشل ٹیکس ایئر 12 مہینوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ انکم ٹیکس اور آپ کی جو اکاؤنٹس ہیں ان پر منحصر ہے. تو چلیے جی، سیکنڈ ٹائم. A taxpayer who submit his return of income as normal taxpayer in the normal accounting period, but there are certain circumstances exist which compel him to appoint a special tax year. What is the procedure he has to adopt to change his tax year from normal to special tax year? ابھی ہمارے پاس واضح ہے پروسیجر دیا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا پروسیجر ہم اڈاپٹ کریں گے اگر آپ کی جو اکاؤنٹس ہے، آپ کی جو انکم ہے وہ اسپیشل کسی یعنی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں فال کرتے ہوں. تو پھر آپ کے پاس یہ طریقہ ہے. 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا ہے. پہلے میں ہی ول ہیو ٹو فائل اے سوٹ ٹو چینج اٹ ان سول کورٹ. کیا وہ سول کورٹ میں وہ کیس فائل کر کے یعنی وہاں سے کوئی ڈگری حاصل کرے گا ٹو چینج ہز نارمل ٹیکس ایئر ٹو اسپیشل، یا ہی ول ہیو ٹو فائل اے ریٹ پٹیشن ان دا انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبونل. کیا وہ انکم ٹیکس کے اپیلیٹ ٹرائبونل میں جائے گا. ہی ول ہیو ٹو آسک پرمیشن فرام دا کمشنر آف انکم ٹیکس. کیا وہ کمشنر آف انکم ٹیکس کو درخواست دے گا، اس سے پرمیشن لے گا، یا بوتھ بی اینڈ سی دونوں کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس لاء میں جو اسپیشل ریمیڈی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہی ول ہیو ٹو آسک پرمیشن فرام دا کمشنر آف انکم ٹیکس. لہٰذا ہمارے پاس سی آپشن ٹھیک ہے. علی از an employee of ABC Company Limited. The company provide him 30,000 basic salary and 20,000 for his accommodation purpose. Determine his annual total income which is chargeable to tax. کہہ رہا ہے کہ علی جو ہے بی سی کمپنی کا امپلائی ہے، اس کو جو ہے 30,000 بیسک مل رہا ہے اور 20,000 مہینے کا اس کو ایکاموڈیشن یعنی اس کی رینٹ الاؤنس ملتا ہے، گھر کا وہ ملتا ہے پیسہ 20,000 روپے. تو ابھی اس کا سالانہ انکم جو چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگا، ٹوٹل انکم کیا ہوگا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس انکم ان دا فارم آف کیش بھی ہو سکتا ہے، ان دا کائنڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو گھر پرووائڈ کی گئی ہے، اس گھر پہ کتنا کرایہ لگتا ہے، آپ کو جو الاؤنس ملتی ہے وہ بھی آپ کی انکم ہے، سیلری ہے. تو یہ دونوں جو ہیں، یہ 20,000 بھی سیلری میں آئے گا، یہ 30,000 بھی. تو اس کا جو منتھلی انکم 50,000 ہوگا. 50,000 کو آپ 12 منتھس میں وہ کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو آپ کے پاس آئے گا آنسر
600,000 روپیز یعنی 6 لاکھ روپے. تو بی آپشن صحیح ہے. انکم میں بی ان دا فارم آف کیش کائنڈ بوتھ اے اینڈ بی. سی آپشن صحیح ہے. نمبر 5 ہو از ریکوائرڈ ٹو مینٹین ہز اکاؤنٹ آن ایکروول بیسس. ہم نے پڑھا تھا ایک ایکروول بیسس آپ نے اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے، یا ایک جو ہوتا ہے کیش بیسس. ایکروول بیسس وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایکچولی پیسہ انکم ہوتی آپ کے جیب میں نہیں آتی، لیکن آپ کے حق میں وہ ڈیو ہوتی ہے، وہ آپ اس کے حقدار ہوتے ہیں، آپ جب چاہیں ان کو ریسیو کر لیں. اس کو کہتے ہیں ایکروول بیسس. کہتے ہیں کہ کس بندے کو اپنی اکاؤنٹس مینٹین کرنا ہے آن دا بیسس آف ایکروف. آپ اس بندے کو مینٹین کرنا ہے ایکروول بیسس پر. کس بندے کو مینٹین کرنا ہے ایکروول بیسس پر؟ ہم نے پڑھا تھا کمپنیز کو. کمپنیز آر ریکوائرڈ ٹو مینٹین دیئر اکاؤنٹ آن ایکروول بیسس. ان کو پیسہ ڈیو ہو گیا، انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں لکھنا ہے اور اس پر ٹیکس دینا ہے، چاہے وہ 1 سال بعد وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں، 2 سال بعد کرتے ہیں، 3 سال بعد کہتے ہیں. یہ ہمیں لا کہتا ہے. نمبر 6 انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. نواز شریف is a resident individual who is an employee of Hussain Company Limited, Wests in Dubai. He, being a father, voluntarily did not receive his salary from his son's company and filed his return of income. Excuse me. And filed his return of income, not mentioning the salary which was accrued to him and is receivable. Being a tax officer, what will you do? نواز شریف جو ہے اپنے بیٹوں کے کمپنی میں وہ ملازم ہے، اور وہ یعنی اپنی مرضی سے وہاں سے تنخواہ نہیں لی ہے جو اس کو ریسیویبل ہیں، اس کے حق اس پہ بنتا ہے. اور اس نے اپنے جو ریٹرن آف انکم ویل اسٹیٹمنٹ بھی اس کو ظاہر نہیں کیا. کہتے ہیں بینگ اے ٹیکس آفیسر، اگر یہ فائل ریٹرن آف انکم آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ I will fine him because he does not mention his income which is receivable. ایک آپشن یہ ہے I will reject his return because he is an individual and individual is required to pay tax on the amount which is due to him. کیا ایک کہتا ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا، ریجیکٹ کروں گا، اور میں کہوں گا کہ یار ایک انڈیویجول کو اس انکم پر بھی ٹیکس دینا چاہیے، مینشن کرنا چاہیے جو اس کے لیے ریسیویبل ہو، ڈیو ہو، یعنی اکرووڈ ہو. تیسری آپشن میں ہی از این انڈیویجول ناٹ اے کمپنی. کمپنیز آر ریکوائرڈ ٹو مینٹین دیئر اکاؤنٹ آن ایکروول بیسس. آئی ول ایکسیپٹ ہز ریٹرن if he maintains his account on a receipt basis, otherwise not. کہتا ہے کہ میں تو اس کی انکم کیا کروں گا، ریٹرن ایکسیپٹ کروں گا، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول ہے. انڈیویجول کے لیے لا ریکوائر نہیں کرتا کہ وہ ایکروفڈ اماؤنٹ کو بھی مینشن کریں اور اس پر ٹیکس دیں. تو اگر وہ کمپنی ہوتا نواز شریف تو میں اس کو ریجیکٹ بھی کرتا، اس پر فائن بھی لگاتا. یہ تیسرے آپشن میں یہ ہے. اور کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے انکم ٹیکس کمشنر سے اپروو لیے کہ بھئی وہ ایکروول بیسس پر اپنا اکاؤنٹ مینٹین کر رہا ہے، تو اس وقت میں بھی اس ریٹرن آف انکم کو ریجیکٹ کر سکتا. لیکن چونکہ وہ انڈیویجول ہے اس لیے میں اس کا انکم جو ریٹرن ہے، ٹیکس ریٹرن ہے، ان کو میں ایکسیپٹ کروں گا. تو تیسرا آپشن صحیح آپشن ہے کیونکہ ہی از این انڈیویجول. اگر وہ ایکروفڈ بیسس پر اکاؤنٹ مینٹین کر رہا ہے تو پھر صحیح بات ہے، ورنہ ہی از انڈیویجول، ہی از ناٹ اے کمپنی. آئی ول ایکسیپٹ ہز ریٹرن آف انکم. تو چلے جی آج کے لیے اتنا ہی. مجھے بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ، بائے بائے.